اچھا جی، ہم سورہ احزاب میں آ گئے ہیں، احزاب پہ آ گئے ہیں. یہ ہے سورت، یہ مدنی سورت ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے احکامات ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کرنا. یہ مدینہ کے اندر نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پریشرز جو ہوتے ہیں نا، یہ پیئر پریشرز، جو سوسائٹی کے پریشرز، فیملی کے پریشر، اور اس قسم کے جو پریشرز ہوتے ہیں، وہ انسان بیچارے کو مجبور کئی دفعہ کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی بھی کوئی بات مان لے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھنا، اس کی کانشیسنس رکھنا، ہرگز کسی کافر یا منافق کی اطاعت نہ کر بیٹھنا. ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ ساری تمہاری مجبوریاں، اس کو بڑی اچھی طرح سے علم ہے، لیکن اس کے فیصلے حکمت والے ہیں. کبھی ان کی ذرا سی بھی اطاعت کبھی کرنا بیٹھنا. واتبع ما یوحی الیک من ربک. اور صرف اتباع اسی کا کرتے رہنا جو تمہاری طرف وحی کیا جاتا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. جو کچھ تم کام ساروں کو ایڈریس اللہ سبحانہ تعالیٰ کر ہے، جو کام تم کرتے رہتے ہو اللہ اس سے بڑی اچھی طرح خبردار ہے. وتوکل علی اللہ. اور اللہ پر بھروسہ رکھنا. یو آر ٹائنگ یور کیمل فلی. تم تبلیغ کر رہے ہو بہت اچھی طرح سے، اس کے بعد پھر کیا کرنا؟ اس کے رزلٹ کے اوپر کوڑنا سڑنا نہیں ہے. توکل علی اللہ. اللہ پہ توکل کرنا ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا. اور کام کو سنوارنے کے لحاظ سے، تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بھی سنوارنے کے لحاظ سے، تمہارے کوئی نیا کام تم شروع کرتے ہو اس کو سنوارنے کے لحاظ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمہیں کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے کسی انسان کے جوف میں. جوف کا مطلب ہوتا ہے ایمپٹی، یا وہ جو کیا کہتے ہیں وائڈ جگہ جو ہوتی ہے، کھلی جگہ جو ہوتی ہے، وہ یہ بھی ہے، سینہ بھی ہے، اور یہ کھوپڑی بھی ہے. اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دماغ رکھا ہوا ہے، اور اس جوف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل رکھا ہوا. الٹی طرف میرا ہاتھ ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جوف کے اندر ایک ہارٹ رکھا ہوا ہے. تو اب یہ دونوں مل کے اگر سوچنے سمجھنے کا کام کرتے ہیں تو دونوں مل کے کرتے ہوں گے. اگر ایک کرتا ہے تو ایک کرتا ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے دو سینٹر آف پرسنالٹیز نہیں بنائے. ایک سینٹر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، یہ دونوں کو مل کے بنتا ہے. یہ دونوں کو مل کے بنتا ہے یا ایک کو مل کے بنتا ہے، اس کی بحث میں نہ دیکھو. اتنی سائنس پڑھی ہوئی ہوں تو نہ میں اس میں کوئی حتمی رائے دے سکتی ہوں. بٹ میرا خیال یہی ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل، قلب، اور کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے والی چیز. تو یہ دونوں چیزیں مل کے میں بھی کہ ہماری سینٹر آف پرسنالٹی بنتا ہوگا. تو اس کے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو نہیں میں نے بنائے تمہارے. کسی آدمی کے ہم نے سینے کے اندر یا اس کے جوف کے اندر، اس کی وائڈ جگہیں جو ہیں ان کے اندر ہم نے دو نہیں بنائے، ایک ہی ہوتی ہے. وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہم امہاتکم. اور نہ ہی ہم نے، اب یہ وجہ آپ کو ابھی یہ ختم ہوگی نا آیت تو پھر میں بتاؤں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہاری وائفز بنائی ہیں نا، جن کے ساتھ تم زہار کر بیٹھتے ہو، اس کو اس طرح سمجھیں، ابھی بتا دوں گی زہار کا مطلب. جن کے ساتھ تم زہار کر بیٹھتے ہو، منہن امہاتکم، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کر لو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. میں ابھی کلیئر کرتی ہوں اس کو. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. اور نہ ہی جن کو تم اڈاپٹڈ تمہارے سنز ہوتے ہیں وہ تمہارے ریئل سنز نہیں بن جاتے. ذالکم قولکم بافواہکم. یہ تمہارے منہ سے کہنے کی باتیں ہیں. They cannot be converted into facts. نہ تمہاری بیوی اور نہ تمہارے بیٹے. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اور اللہ جو ہے وہ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھا راستے کی طرف، وہو یہدی السبیل،
اور وہی ایک تمہیں راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اس کی بات کو سن لو اور سمجھ لو۔ اب بات کیا تھی، یہ دونوں وہاں پہ کسٹمز تھے عرب میں کہ زار لڑائی ہوتی تھی یا کوئی جھگڑا میاں بیوی کے درمیان ہو گیا تو وہ کہتا تھا تو تو میری ماں ہے، تو میری ماں کی جگہ پہ ہے، یعنی کہ اب وہ اس کو ماں کہہ دیے تو اب وہ کیا، یعنی کہ وہ تو بیوی تو نہ نہیں، ماں کے ساتھ تو آپ وہ ایکٹ نہیں کر سکتے، بیوی کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، تو اب وہ آپ نے اس کو ماں کہہ دیا تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ اس کو زہار کہتے تھے کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں ہے، ماں کی طرح ہے، آئندہ یعنی میں تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں، جھگڑا کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے اس طرح کہہ دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ تمہارے منہ کی بات ہے، اور تمہاری ماں نہیں بن سکتی۔ آگے کہیں آئے گا کہ ماں تمہاری وہی ہوتی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہوتا ہے، جس بیوی کو تم ایسے کہہ بیٹھتے ہو نا تو تمہاری ماں نہیں بن جاتی، تمہاری منہ کی بات۔ اسی طرح سے ایک اور جو کسٹم تھا اور وہ بہت ہی کھبا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ اڈاپٹیڈ سنس وہ اڈاپٹ کر لیتے تھے لڑکوں کو اور ان کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی بالکل ویسی طرح بیٹا ہے جیسے ہمارا اپنا پیٹ کا پیدا، ماں کی پیٹ کا پیدا کیا اور اپنی سلب میں سے پیدا کیا ہوا بیٹا، سلبی بیٹا اسے کہتے ہیں، جو اپنا ریئل فادر کا ریئل بیٹا، ٹھیک ہے، اس کو۔ تو یہ تو انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوتے تھے، تو جو اڈاپٹیڈ سنز ہوتے تھے انہیں وہ بالکل ریئل بیٹے کی طرح سمجھنے لگ جاتے تھے انہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا زید، ان کو وہ زید بن محمد کہنے لگ پڑے تھے کہ محمد کا بیٹا زید۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے، میں نے کہا نا کہ اس میں بہت احکامات ہیں، تو اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے یعنی یہ دونوں کسٹمز کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی ضرب لگائی ہے اور اس کو کہہ دیا کہ یہ دونوں کام نہیں کرنے، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ بات جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دے رہا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا، ان کو ان کے باپ کے نام سے۔ اگر تم نے اڈاپٹ بھی کیا نا تو اس کو جو اس کا ریئل باپ ہے نا اس کا نام اس کے ساتھ لگایا کرو۔ حارث وہ جو ہے زید ہے تو اس کا اگر باپ حارث ہے تو آپ نے کہنا زید بن حارث، ڈونٹ کال ہم زید بن محمد، سمجھ آئے؟ ہو اقسط عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا عدل پر مبنی بات ہے کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا، اس سے بڑی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہمارے بھیجے میں اگر نہیں بھی گھستی وہ پرابلمز تو سو بی اٹ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ہوا اقسط عند اللہ، وہ تمہارے اللہ کے نزدیک اس کی عدل کی بات ہے، اس لیے تم نے یہ کرنا ہے۔ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپ نہ پتہ چل سکے، کہیں بیٹا کوئی لڑکا گرا پڑا مل گیا آپ کو، یا کوئی بیچارہ رلتا کھلتا جسے کہتے ہیں وہ آپ کو مل گیا ہے اور اسے بیچارے کو اپنے باپ کا نام بھی نہیں پتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہیں پتہ چلتے نا تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي دِينِكُمْ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، دین میں وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے اور وہ تمہارے دوست، موالیکم یا یعنی کہ دوست، اور کسی جگہ پہ یہ بھی ہے کہ موالیکم جو ہے وہ یعنی وہ جو غلاموں کا جن کو درجہ دیتے تھے تو وہ یعنی، لیکن یہ دوست میرے خیال میں تو دوست ہی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھائی کہہ رہا ہے تو پھر ایٹ لیسٹ دوست ہو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں جو غلطیاں تم ان کے معاملے میں پہلے کر چکے ہو، جو خطا تم سے ہو گئی ہوئی ہے، وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم عمدن، جو ارادہ کر کے جو تم غلط کام کرتے ہو نا، جو تمہارے سینٹرز آف پرسنالٹی ارادہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ کام تم کرتے ہو، وہ جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے، اس کے اوپر پکڑ ہوگی، باقی اس کا کوئی گناہ نہیں کہ جو تم سے خطا میں ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا ہی غفور ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطا ہی ہوئی ہوگی نا کہ اس کو
اتنا پیار کرنے لگ گئے کہ اس کو زید بن محمد کہنے لگ گئے، تو یہ خطا ہے. یعنی اگر جن سے اس طرح کی کوئی خطا ہوئی ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن اب اگر تم ارادہ کر کے اس قسم کی کوئی بات کرو گے تو پھر وہ غلط بات ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، ایک انسان جو آیا ہے جس کو پہلے وہ صادق اور امین کہتے تھے، اب وہی عقل مند ابو جہل ابو الحکم وہ ان کو کذاب کہنے لگ گیا یا ان کو کی باتیں نہیں ماننے لگ گیا. کبھی کبھی دل میں اس کے آتا بھی تھا کہ یہ بڑا ہی زبردست کلام ہے، جو یہ ایک امید تھا، یہ پکا پتہ ہے، پھر یہ کس طرح یہ کہا جائے. مطلب وہ کنفیوژن میں ہی تھا اور کنفیوژن میں ہی رہتا تھا. اور کہا اس نے کہ جو وہ سمجھتا تھا کہ اس نے فیملیز کو توڑ دیا ہے، اس نے اس طرح کے غلط کام کیے ہیں تو یہ زیادہ گناہ گار ہے. یعنی ہم نے تو ایک کمبائنڈ رکھا ہوا تھا، وہ ساری شرابیں پینی اور جوئے کھیلنے اور غلط سارے کام کرنے، وہ ان کو نہیں طرف دیکھتا تھا. صرف یہ تھا کہ فیملی کمبائنڈ تھی، فیملیز کمبائنڈ تھی، اس نے فیملیز کو جدا کر دیا. کوئی بیٹا جو ہے مسلمان ہو گیا تو ماں جو ہے وہ کافر ہے، وہ ماں مسلمان ہے تو بیٹا کافر، میاں مسلمان ہے تو بیوی کافر ہے، تو بیوی مسلمان ہے تو میاں کافر. اس طرح سے اس نے یہ کر دیا ہے. تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اب اس انسان کی حیثیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی ہوئی تھی، اس حیثیت میں ڈینٹ تھوڑے تھوڑے ڈالنے کی کوشش یہ کر رہے تھے نا، ڈینٹ ڈالنے کی، ان کی پرسنالٹی میں ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے نا، ان کے متعلق غلط باتیں کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اسٹیبلش کرنے لگا اور اس نے پوری ایک آیت کے اندر بتا دیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی جو ہیں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ مومنوں کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہیں، اپنی جان سے بڑھ کے یہ مومنوں کے اوپر ان کا حق ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ میں آئی بات؟ جی، اس کے لیے میں ابھی آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی، یہ پوری ہو جائے آئے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اور جو رحمی رشتے ہیں، جو رشتے داریاں ہیں تمہاری، وہ بالکل ٹھیک ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، وہ بڑی تمہاری، یعنی جو قریب ترین ہے وہ قریب ترین ہے، جو سے دور اس طرح سے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ اللہ کی کتاب میں ان کو بھی دیا ہوا ہے، رتبہ دیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اگر یہ میں نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے اوپر حق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ باقی رشتہ داریاں وہ ہوگی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کا بھی درجہ بدرجہ، ان کا بھی میں نے حق رکھا ہوا ہے، مومنین میں سے ہو یا مہاجرین میں سے ہو. الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا. تو مگر چاہیے تمہیں کیا کہ تم اپنے اولیاء کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی اگر مومنین ہیں، مہاجرین ہیں، ان کے لیے تو ٹھیک ہے نا، سارا کچھ بندہ کرتا ہی. لیکن میں ابھی آپ کو جب کروں گی بعد میں، کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سارا کچھ کتاب کے اندر سطر و سطر لکھا ہوا ہے. سطر کہتے ہیں نا لائن کو، تو یہ لائنڈ اپ ہوا ہوا ہے وہاں ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو یہ جو بات تھی نا، یہ اولا بالمومنین والی، تو یہ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کون تھے؟ عربی تھے نا، قریشی تھے نا، ساری زبان سمجھتے تھے نا اچھی طرح. یہ ان کی نظر سے آیت نہیں گزری، کبھی نہیں تھی گزری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عمر میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ انہوں نے کہا سر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب صرف اپنی جان کے علاوہ ساری دنیا میں سے مجھے سب سے اچھے آپ لگتے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ صرف اپنی جان کے علاوہ ساری دنیا میں سے سب سے اچھے مجھے آپ لگتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو پھر بات نہیں بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے تو بات نہیں بنے گی. تو انہوں نے کہا مطلب کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں یا تمہاری جان سے بھی میری حیثیت اوپر نہ ہو جائے، یعنی تو تب تک تو پھر بات نہیں بنے گی. تو انہوں نے کہا سر میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو وہ رکھتا ہوں، اوپر رکھتا ہوں.
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب بات بنی نہیں. تو بات یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ شوق تھا کہ ہر کوئی مجھے بڑا یہ کہے وہ کہے اور کہے جی بڑے اونچے ہو تسی تے ایتے ہو؟ ایسی بات تو نہیں ہے نا، ایسی بات تو نہیں بچا سکتے تھے. بات یہ تھی کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو ہم ایسے سمجھیں کہ ہماری جان پہ اس کی زد پڑ رہی ہے، ہماری رشتہ داری پہ زد پڑ رہی ہے، ہمارے ماں باپ پہ اس کی زد پڑ رہی ہے. ہم نے ان کی بات کو ابو آل ان رشتہ داریوں کے رکھنا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی کہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی شوق تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب مومنوں کے اوپر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، ان کی بات کا. ذات کا تو کیا، انہوں نے کسی کو کہنا تھا کہ مجھے پنکھا وہ ہوا دیتے رہو، کسی کو کہنا تھا کہ میرے لیے کنویں سے پانی ہو، تو خود ہی اپنے سارے کام کر لیتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہنا، لیکن ان کی بات کا جو وہ باتیں کہتے تھے ان کا حق یعنی کہ سمجھتا ہے. اس سمجھ میں آ گئی بات؟ باقی یہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا، باقی کہہ رہا ہے کہ رشتہ داروں کو درجہ بدرجہ سب کی درجہ بندی میں نے وہ کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، جو تمہارے ماں باپ ہیں کافر بھی ہیں تو ان کی بات تم نے سنی ہے، ان کو تم نے اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، لیکن ان کی بات جب میرے متعلق آ جائے تو پھر تم نے ان کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس کا مطلب اس آیت کا. تو امید کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی آپ کو سنائی دے جائے کہ وہ رائٹ فٹ شوز کے اندر پہنتے وقت رائٹ فٹ پہلے پہنتے تھے اور اتارتے ہوئے لیفٹ پہلے اتارتے تھے، مان لیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ یعنی ہمارے لیے دیکھیں نا، یہ ہم یہ کہیں گے ہائے اتنی چھوٹی سی بات میں بھی انہوں نے ہمیں گائیڈ، وہ بیوقوف ہو، انہوں نے گائیڈ اس لیے کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ ہی ہوگا، تمہارا فائدہ ڈھونڈنا تمہارا کام ہے. وہ ہر ایک بات کے ساتھ اس کی ریزننگ بھی تمہیں بتانے لگتے ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگتا تو یہ قرآن مجید اتنا بڑا ہو جاتا کہ اس کمرے میں پورا نہ آتا، پھر تمہیں ہاتھ لگانا تھا، اس کو نہیں کرنا تھا. اس لیے وڈیاں دا کیا اس ٹائپ کی کوئی ہے نا کہ بڑوں کی بات مان لینی چاہیے ویسے ہی، کیونکہ وہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھلائی ہماری مانیں گے تو بھلائی ہماری ہے. گلاس پانی کا پینے لگے ہیں تو آرام آرام سے بھی گھٹ کٹ کے نہ پیے. اب آپ کی سائنس آپ کو بتا رہی ہے، انہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، تو فائدہ کس کا ہے؟ گھٹ گھٹ کر کے پینے میں نقصان کس کا ہے؟ انہیں تو کچھ نہیں فائدہ مل رہا آپ کے آہستہ آہستہ پانی پینے سے، یا آپ کے کھانے کو اچھی طرح سے چبانے سے. جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلڈ تو نہیں وہ بنا رہا آپ کرنے والا. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بات ہے میرے بچوں میری بہنوں کہ ان کی بات کو ہم نے پرائر موسٹ رکھنا ہے، اپنی جان سے زیادہ پرائر رکھنا ہے، اپنے رشتہ داری سے زیادہ پرائیورٹی ان کی ذات کی بات کو دینی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. تو جب ہم نے اب وہ بھی ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرایا ہے کہ دیکھو وہ ٹائم بڑا میموریبل ہے جب ہم نے نبیوں سے ان کے عہد لیے، نبیوں سے عہد لیے، کیا تم سے بھی لیا امین کا اور تم سے بھی لیا عہد، اور منہ سے لیا، ابراہیم سے لیا، موسیٰ سے لیا، عیسیٰ ابن مریم سے لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے بڑا پکا وعدہ لیا ان سے، نبیوں سے ہم نے بڑا پکا وعدہ لیا. کیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ جو سچ کے اوپر قائم ہیں ان سے ان کے سچائی کے بارے میں پوچھا جائے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انکاری لوگوں کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. تو اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی اس وقت جب اس نے اپنے لشکر بھیج دیے، جن کے ایک لشکر بھیج دیے ہوا کے طور پہ، اپنے لشکر کو ہوا کی شکل میں بھیج دیا،
اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اس جاؤکم من فوقکم یہ اصل میں غزوہ احزاب آپ لوگوں نے ہسٹوریکلی تو پڑھا ہی ہوگا نا. اس صورت کا نام بھی احزاب ہے اسی وجہ سے. تو یہ غزوہ احزاب کا یہ اب ذکر ہے جس کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح بتا رہا ہے کہ آخری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی بتا دی کہ جو اس کا رزلٹ ہوا تھا. رزلٹ کیا ہوا تھا؟ ایک ایسی آندھی چلی تھی, ایک ایسی ہوا آئی تھی کہ ان کی دیگیں الٹ گئیں, ان کے جانور کھل گئے, رسیاں ان کی ٹوٹ گئیں اور وہ بھاگ نکلے اور ٹینٹس ان کے اکھڑ گئے اور یہ ان کا حال ہوا. وہ اللہ کی بھیجا ہوا لشکر تھا جو آندھی کی شکل میں آیا تھا. ٹھیک, یہ اینڈ کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے آپ کو بتائی ہے, رزلٹ اس کا یہ ہوا تھا. تو اس ٹائم کو یاد کرو, کوئی ہے تم اللہ کی نعمت تھی کہ نہیں تمہارے اوپر, تھی نا اللہ کی نعمت. کان اللہ بما تعملون, اب تمہارے کاموں کو بھی وہ بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. اس نے یہ تو تمہارے لیے کر دیا تھا نا, اب وہ تمہارے کاموں کو بھی بڑی اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. تو یاد ہے نا تمہیں وہ ٹائم, یاد ہے؟ یاد رکھنا اس ٹائم کو, یاد رکھنا جب وہ تمہارے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی چڑھ کے تمہارے اوپر آ گئے تھے. اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں ہوا یہ تھا کہ ناٹ اونلی یہود, ناٹ اونلی مشرکین, بٹ سارے عرب کے قبیلے جو بھی ابھی اسلام کو قبول نہیں جنہوں نے کیا ہوا تھا اور جو اس کی مخالفت میں تھوڑے سے بھی تھے, ان سب کو کسی کو برائب کر کے, کسی کو کچھ کر کے, کسی کو کوئی لالچ دے کے سارے عرب کے قبیلوں کو اپنے ساتھ قریش مکہ نے ملا لیا تھا, مشرکین مکہ نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا. یہودی اور وہ تو پہلے ہی ان کے اگینسٹ تھے, ٹھیک ہے نا, بیچ میں سے خرابیاں شرارتیں کرتے رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے بھی نیچے سے بھی, یعنی ہر طرف سے امڑ آئے تھے تمہارے اوپر. اور منکم واذ زاغت الابصار, اور جب تمہاری آنکھیں پلٹ گئی تھی مارے خوف کے, ٹھیک ہے, وبلغت القلوب الحناجر, اور دل جو تھے وہ گلوں میں آ گئے تھے. جیسے کہتے ہیں نا کوئی غم یا کوئی بہت ہی گریو قسم کی سچویشن, بہت ہی خوفناک قسم کی سچویشن ہو تو دل گلے میں آ جاتا ہے نا بندے کا, اور آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نقشہ کھینچ رہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور اللہ کے لیے بھی تم عجیب عجیب گمان کرنے لگے تھے. یعنی اتنا خوفناک تھا وہ, اتنی نہیں کہ چھوٹی سی بیچاری ایک مدینے کا شہر ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ کتنے کے لوگ ہوں گے, ان سب کے اوپر چڑھ کے پورا عرب آ جائے. وہ تو سمجھیں گے کہ اب بیڑا غرق مارے گئے, اب نہیں بچیں گے ہم. ایسے ہی ہو سکتا ہے نا. دیکھیں بدر میں 1000 کا لشکر تھا, وہ قریش مکہ کا تھا, وہ مشرکین مکہ کا تھا, ٹھیک ہے. احد میں بھی خالی مشرکین مکہ تھے. ابھی احزاب میں جو سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا, تو باللہ الظنون, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی تم کچھ ایسے الٹے پلٹے گمان کرنے لگے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, وہاں پھر مومنوں کو بہت زیادہ سخت قسم کی آزمائش ڈالی گئی اور ان کو شدید طریقے سے ہلا دیا, جیسے زلزلے کی طرح انہیں جھنجھوڑ دیا بری طرح سے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ غزوہ احزاب کے متعلق جو خیالات آئے تھے انہیں جیسے شروع ہوا تھا وہ بتایا کہ سارا عرب چڑھ کے آ گیا اور اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے تمہارے اوپر امڑ کر آ گئے اور دل جو تھے وہ گلوں میں چلے گئے. تو ادھر پھر مومنوں کو تو بڑا سخت آزمایا گیا اور بڑا شدید ہلا دیا گیا, انہیں جھنجھوڑ دیا گیا. تو جب ادھر پھر جب منافقین تھے وہ کیا کہنے لگے, اور جن کے دلوں میں ڈیزیز تھی وہ کیا کہنے لگے, وہ کہنے لگے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے تو جھوٹا وعدہ کیا, دھوکے کا وعدہ کیا. یہ کیا ہونے لگا ہمارے ساتھ؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ میں تمہیں ضرور فتح دوں گا, تمہیں ساری باقی سارے ازم کے اوپر وہ ظہیر, یعنی میں تمہارا سب کے اوپر تم
वो हो जाओगे, अपर हैंड हो जाएगा तुम्हारा। और ये क्या हुआ है, ये सारा अरब इकट्ठा होके आ गया, अब तो बेड़ा गर्क मारे जाएंगे। तो वो जो थे वो कहने लगे, जो मुनाफिक थे और जिनके दिलों में मरज था, वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने तो झूठा वादा किया था, धोखे का वादा किया था, धोखा दे के मरवाने लगा हमें अल्लाह, ये कह के कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वो सारा कुछ। अब वो मरवाने लगा हमें धोखा दे के। वह इस कालत ताइफतुम मिनहुम या अहला यसरबा ला मुकाम लकुम फर्जिऊ, और एक जो ग्रोह था वो कहने लगा, ये भी कहने लग पड़ा कि ए अहले यसरब, मदीना के लोगों, तुम्हारा यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है, कोई यहाँ पे कायम होने की, खड़े होने की जगह नहीं है, लौट जाओ। ये इतनी सारी आबादी आके हमारे ऊपर टूट पड़ेगी, लश्कर जो इतने बड़े सारे और इतने उसके साथ आ रहे हैं साजो सामान लेके, तो यहाँ अब तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है, फिर तो चलो वापस चले जाएं, अपने अपने घरों में चले जाएं। वयस्ताज़िनु फरीक़ुम मिनहुम नबिया यक़ूलूना इन्ना बुयूतना औरा, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फरीक जो है उनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगा कि हमारे घर खुले हैं। वमा हिया बिऔरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है खुले शुले कोई नहीं थे उनके घर, वो फरार करा, इन युरीदूना इल्ला फिरारा, वो सिर्फ फरार का रास्ता चाह रहे थे। आपको हिस्टोरिकली ये तो पता है ना कि मदीना के गिर्द सलमान फारसी ने कहा कि और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये फारस वाले जो हैं ये इस तरह करते थे कि एक खंदक खोद लेते थे, खंदक ट्रेंच, गहरी सी भी और चौड़ी सी भी, जिस इतनी चौड़ी कि जिसके ऊपर से घोड़ा छलांग मार के पार ना आ सके। ऊंट तो छलांग इस तरह की मारनी है ना, तो घोड़ा मार सकता है छलांग, लेकिन वो इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि वो घोड़ा छलांग मारे तो बीच में ही गिर जाए उसके। इतनी चौड़ी खंदक खोद ली उन्होंने मदीना के गिर्द, यानी कि बड़ी। तो फिर ये बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, ये देखिए कि वो कहने लगे कि नहीं, ये हमारा कोई यहाँ पे खड़े होने का फायदा ही कोई नहीं है। कुछ उनमें से बहाने करने लगे कि हमारे घर खुले, हम जरा जाके अपने घर वगैरह बंद कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उनके घर खुले शुले कोई नहीं थे, वो फिरार का रास्ता ढूंढ रहे थे। वलम दुखिलत अलैहिम मिन अक्तारिहा सुम्मा सुइलुल फितनता लअतौहा वमा तलबसु बिहा इल्ला यसीरा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका करतूत ये बता रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई और आ जाती ना फौज, कोई ऐसी छोटी मोटी फौज आ जाती कि सोइलुल फितना था, कि जिससे कि कोई आजमाइश यानी कि कोई फितना यानी कोई शरारत पैदा करने वाली कोई जमात आ जाती, तो लअतौहा, तो उसके साथ वो मिल जाते। वमा तलबसु बिहा इल्ला यसीरा, और जरा सी भी देर ना करते उस शरारती गिरोह के साथ मिलने के लिए, ये जरा सी भी देर ना करते। और अब ये तुम जो खड़े हो गए हो, या तुमने इतनी बड़ी खंदक खोद ली है, या अब तुम खंदक के पास खड़े भी हो, उसका पहरा भी दे रहे हो, तो उनको कह रहे हैं कि चलो जाओ घरों को, इधर खड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। और ये कोई कह रहा है कि मेरे तो घर खुला रह गया, मैं घर बंद कर रहा हूँ। ये फरार के रास्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ढूंढे, ऐसा बता रहे हैं कि फरार के रास्ते ये ढूंढ रहे हैं। ये अगर कोई गिरोह आ जाता ना कि जो इन फितने में डालता है, मतलब यानी कि कोई शरारत करने वाला कोई गिरोह आ जाता, तो ये फटाफट उसके साथ हो जाते, मिल जाते। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्ल ला युवल्लूनल अदबार, इन्होंने अल्लाह से क्या वादा किया था इससे पहले कि ला युवल्लूनल अदबार, ये पीठ नहीं फेरेंगे। वकान अहदुल्लाहि मसूला, अल्लाह का वादा पूछा जाएगा। ये जो इस तरह के बहाने बना के फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं ना, इनसे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये इनसे फिर पूछा जाएगा। अभी हम जी सूरह अहज़ाब की 15th आयत तक पहुंचे, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में अगर नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी ये चल रही है सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब का मतलब वो खंदक वाली ग़ज़वा खंदक के हालात, उसके वाक़यात, उसकी वजूहात, ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें बता रहा है। तो हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे जी। अल्लाह।